لاسٹ کلاس میں ہم نے نماز کا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈ آف صلاح اسٹارٹ کیا تھا. اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلے تھے فرام دا ویری فرسٹ اسٹیپ جو کہ تکبیر تحریمہ ہوتا ہے, وہاں سے شروع کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ کس طرح سے کرنی ہے. اللہ اکبر کہنا ہے تو دونوں ہاتھوں کو کتنا بلند کرنا ہے, اور پھر کہاں پر اس کو باندھنا ہے, رکھنا ہے. اور اس کے بعد پھر قیام شروع ہو گیا تھا. ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے تھے اور قیام کر رہے تھے, اور اس میں ہم نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی تھی. ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا تھا. یہ سارے اسٹیپس تھے کل جو ہم نے سیکھے تھے. اور یہ اسٹیپس جس میں کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی تھی, الحمدللہ رب العالمین والی سورت پڑھنی تھی, اور الحمدللہ رب العالمین والی پوری سورت پڑھنے کے بعد آمین کہنا تھا. آمین کہنے کے بعد ہم نے قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پڑھنی تھی. کل والی اگزامپل میں سورۃ الاخلاص آئی تھی, قل هو اللہ احد والی سورت. یہ جب مکمل ہو گیا تھا تو مکمل ہونے کے بعد ہم نے جانا تھا رکوع میں. رکوع یعنی ہم نے جھکنا تھا رکوع میں جا کر, جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اب جب کہ آپ کا قیام مکمل ہو گیا, ناؤ بو ڈاؤن فار رکوع سیئنگ اللہ اکبر اینڈ بو سلائٹلی ان رکوع. یہ عورت کے لیے سلائٹلی والی بات, مرد کے لیے نہیں ہے. سلائٹلی اتنا جھکنا ہے. کہاں تک جھکنا ہے؟ ٹو دی ایکسٹینڈ آف پلیسنگ ہینڈس آن یور نیز. آپ کے گھٹنوں تک آپ کے ہاتھ پہنچ جائیں, وہاں تک بس. آپ نے کوئی بوجھ نہیں ڈالنا, نیدر اپلائی ویٹ آن یور نیز نور ہولڈ دیم. اپنے گھٹنوں کو پکڑنا نہیں. مردوں نے پکڑنا ہوتا ہے, عورتوں نے نہیں. اس کی فنگرز جو ہیں آپ کی جس طرح سے جو ہاتھوں کی ہیں, فنگر شوڈ بی کلوز ٹوگیدر اینڈ لیگ شوڈ بی سلائٹلی بینٹ, ناٹ کمپلیٹلی اسٹریٹ لائک مین. یہ بتایا تھا کل. اس کے بعد ریسائٹ سبحان ربی العظیم, یہ اسکرین پہ آپ کو آ رہا ہے کہ آپ نے رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم, یہ بالکل کریکٹ پروننسیشن میں آپ نے ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز اس کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد کھڑا ہونا ہے دوبارہ واپس. پہلے بھی کھڑے تھے, قیام تھا وہ, لیکن اب رکوع میں جانے کے بعد جب دوبارہ واپس کھڑے ہوں گے تو جیسے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے تھے, اب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے نہیں ہونا, بلکہ اب کہنے کا سینٹینس وہ کچھ اور ہے, اور وہ کمانڈ ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. Now then utter the tasmi, اس کو کہتے ہیں. Now say the tasmi سمیع اللہ لمن حمیدہ and stand straight. اب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے. سیدھے کھڑے ہونے کو اس کو کہتے ہیں, اس اسٹیٹ کو کہتے ہیں قوما. تو کل جو ہماری کلاس کا جو لاسٹ پارٹ تھا, جو اسٹیپ تھا, وہ قوما تھا. ہم قوما پہ ہم نے کلاس ختم کی تھی. اور اس کو کہتے کیا قوما, ٹو اسٹینڈ آفٹر رکوع از کالڈ قوما. Now then recite while you are standing in قوما, at that time you have to recite اللہم ربنا ولک الحمد. یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی تھی. Now you have to go down for sajda. Now before you learn about how to do sajda, of course while you are going down for sajda, you're supposed to say Allahu Akbar again. But make sure that you don't have to raise both of your hands again. You raised your hands first time when you were starting and you were saying takbir tahrima, when you were starting your salah. جب آپ نماز بالکل شروع کر رہے تھے اس وقت آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے شولڈرز تک بلند کیا تھا. شولڈرز تک دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کو عربی زبان میں ایک ٹرمینولوجی ہے, اس کو کہتے ہیں رفع الیدین. رفع means to raise, یدین means your both hands. رفع الیدین اس کو اردو میں رفع یدین بھی کہتے ہیں. You are only allowed to do it once when you are starting your prayer. That's it. نا ہماری جو کلاس ہے نا, یہ والی جو ہم کلاس اس وقت اسٹارٹ کر رہے ہیں, اٹس اے ویری بگنرز لیول. تو بگنرز لیول پہ ہم آپ کو اسٹریٹ فارورڈ میتھڈ آف ورشپ سکھاتے ہیں. اور سم ٹائمس وی ڈونٹ گو انٹو ڈیٹیلس, especially where there are conflicts type of things.
like the conflict of Raful Yadain. These conflicts, there are conflicts in the methods and in the procedures of different worships. There are, and but they are the beauty of Islam. وہ اسلام کی خوبصورتی ہے، وہ کوئی ڈسپیوٹس نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہم مکہ جاتے ہیں، ہم مدینہ جاتے ہیں، ہم وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دے آر ناٹ حنفیز بٹ دے آر مسلم، آف کورس دے آر ٹرو مسلم، وی آر آلسو ٹرو مسلمس بٹ وی آر حنفیز۔ وہ شافعی ہوتے ہیں، وہ مالکی ہوتے ہیں، تو دے آر الاؤڈ ٹو ڈو واٹ ایور دیئر ٹیچرس آسک them to do, but we are only allowed to do what our teachers taught us. رفع الیدین کا معاملہ یہ ہے، اب کنفلکٹ والی بات ہے، اور ہماری کلاس کا جو ہے وہ ڈومین سے باہر ہے یہ بات، لیکن چلے میں انکلوڈ کر دیتا ہوں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ جو لکھا ہے نا یہ والی بات، دین گو ڈاؤن فار سجدہ saying اللہ اکبر، first placing your knees on the ground, now you started moving. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ایکٹ کو کیسے کیا کرتے تھے، اس پروسیجر کو کیسے فالو کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔ He used to raise his both hands up to his ears. وہ تو مرد تھے تو وہ اپنے کانوں تک، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے شولڈرز تک کرتی تھیں۔ تو پھر یہاں کیوں نہیں لکھا؟ تو پھر ہم نے آپ کو کیوں نہیں بتایا کرنے کے لیے؟ ایون کہ جب آپ فرسٹ ٹائم رکوع میں گئے تھے، ابھی قیام کے بعد جب آپ رکوع میں گئے تھے، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت جب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے تھے لاسٹ کلاس میں، تو اس وقت رکوع میں جاتے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ اکبر زبان سے ہی نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ he used to raise both hands again. وہ اس کو رفع الیدین کہتے ہیں، رفع یدین، وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ تو پھر ہم نے آپ کو لاسٹ کلاس میں ہم نے کیوں نہیں بتایا آپ کو کہ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو پھر سے بلند کرنا ہے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے؟ اور ابھی ہم نے پھر آپ کو سجدے میں جاتے وقت پھر نہیں بتایا ہوا یہاں پر ہم نے کہ you have to raise your hands, whether you have to raise your hands or not, whether it is necessary or not, whether it is obligatory or not. بھائی تو مینشن ہی نہیں ہے۔ اس کی بات سمپل سا آنسر ہے، اور وہ سمپل سا آنسر ابھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز سکھانی شروع کی تھی لوگوں کو، جی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کافی اسٹیجز میں یہ چیز، کوئی بھی چیز جب سکھائی جا رہی ہوتی ہے اور وہ رسول اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر آرڈرس، پھر نیو آرڈرس، پھر نیو آرڈرس اس طرح سے آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب نیو آرڈرس آتے ہیں تو اس پروسیجر میں ایڈیشن ہو جاتی ہے، اور نئی چیز شامل ہو جاتی ہے، اور مزید کمپلیٹنس کی طرف بات جاتی ہے۔ تو پہلے تو اذان بھی نہیں ہوتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے اور نماز جماعت کے ساتھ ہوتی تھی، تو وہ تو خانہ کعبہ کی طرف بھی فیس کر کے نہیں ہوتی تھی نماز، تو وہ تو ادھر اسرائیل کی طرف، یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہوا کرتی تھی نماز، تو کیا اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ایسی موجود ہیں جس میں یہ والی بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے؟ جی، تو ہم کیا بیت المقدس کی طرف کر لیں نماز اپنی؟ کیوں نہیں کریں؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، وائی ناٹ؟ وہ تو کرتے تھے، بیکاز then he changed, the new order came and he changed, and he changed, he converted towards the Qibla of Makkah, بیت اللہ۔ تو ہم ان کے لیٹسٹ ایکٹ کو فالو کرتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، لیکن ان کا وہ والا ایکٹ بھی تو لکھا ہوا کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر یہ والا جو لیٹسٹ والا ہے یہ بھی موجود ہے کہ اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا تھا۔
اذان نہیں ہوتی تھی پہلے، جسٹ نماز ہوتی تھی بس. تو اس وقت کچھ لوگوں نے آئیڈیا دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ جس طریقے سے چرچ میں یہ بیل بجتا ہے اس طرح کر لیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم سن لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ ایک سملیرٹی ہو جائے گی ان کے ساتھ، کرسچنس کے ساتھ. جوس جو ہے وہ کچھ اور چیز بجاتے تھے، وہ اس کے ساتھ ہو جائے گی وغیرہ. یا فلیگ لگا دیتے تھے کہ یہ ٹائم ہو گیا اب نماز کا. ایسے نہیں. ہی واز ویٹنگ اینڈ ویٹنگ اینڈ ویٹنگ اینڈ دین اللہ ٹولڈ دی پروسیجر آف اذان، اور اس کے بعد اذان شروع ہو گئی. تو یہ اس طرح سے کبھی بھی جب دیکھیں کوئی نیو چیز آتی ہے، نیو ریلیجن آیا تھا ورلڈ میں، تو یہ سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی وہ کمپلیٹنس کی طرف جاتا تھا. جبکہ میں نے کبھی کلاس میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رکوع میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں کو بلند فرمایا کرتے تھے، سجدے میں جاتے وقت بھی کرتے تھے. تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ دراصل the latest prayer of our prophet peace be upon him was this in front of you, the one I am teaching you. تو وہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے. he used to do it, not anymore. یہ والی بات امپورٹنٹ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تھا تو کیا ویسی کچھ احادیث موجود ہیں؟ جی بالکل کچھ نہیں، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. جی اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب یہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی میری ویڈیو ریکارڈنگ پہ ہی کوئی آبجیکشن کر دے کہ آپ نے یہ بات بتائی. خیر میرے پاس تمام دلائل، تمام احادیث اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ موجود ہے. میں اس رفع دین کے مسئلے کے اوپر الحمدللہ میں کافی ایکسپرٹ ہوں، اور میں آنسر کر سکتا ہوں. میں چھوٹی سی آپ کو بات بتا کے مسئلہ حل کر دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی لیٹسٹ اور دا موسٹ ریسنٹ نماز میں رفع دین صرف نماز کے شروع میں ہوا کرتا تھا، بعد میں نہیں ہوا کرتا تھا. تھرو آؤٹ دی ہول نماز وہ دوبارہ سے رفع یدین نہیں ہوا کرتا تھا. تو پھر ہمیں دنیا کے دوسرے کنٹریز میں کچھ لوگ اس طرح رفع یدین کرتے ہوئے اور رفع یدین پہ انسسٹ کرتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ ایک بات. اور پھر ہم کیوں نہیں کرتے ہوتے ہیں؟ یہ ہم میں سے کوئی کرتا ہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ، اس کی بات سمپل سی ہے. شارٹ آنسر میں لے کے بات اور آگے چلتے ہیں. اور وہ یہ کہ جب کبھی کسی نے ٹریول کیا مدینے کی طرف، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اسلام ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور اسلام کی مدینے کی طرف آ کر اسلام سیکھا اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلا گیا. ظاہر سی بات ہے وہ لائف ٹائم تو وہ مدینے میں وہ فیملی نہیں رک سکتی تھی. جب وہ کوئی آیا تھا تو اس کی فیملی بیک ادھر تھی، اس کے ہوم کنٹری کے اندر تھی. اس نے جانا تھا. جتنی نماز لوگوں نے وہاں پر سیکھی، مکمل سیکھی، اور اس کے بعد اس نے جب نماز پڑھی ان لوگوں نے، تو انہوں نے اس طرح سے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. اور اس کے بعد وہ جب اپنے کنٹری میں واپس گئے تو انہوں نے اسی طرح سے نماز سکھائی. جی اسی طرح سے نماز سکھائی. اور رفع یدین رکوع میں جاتے وقت بھی دونوں ہاتھ کو بلند کرنا، اور سجدے میں جاتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، یہی سکھایا. کیونکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. لیکن اس کے بعد جب یہ تبدیلی آئی اور اس کے بعد جب چینج آیا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کیوں ایسا کیا کرتے تھے اور پھر کیوں انہوں نے ایسا کرنا روک دیا، یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. لیکن یہ جو کنفیوژن ہے، اس کے لیے جو علماء کرام ہے، جو اسکالرس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، یہ سینٹینس میرا امپورٹنٹ ہے اب جو سنیں گے آپ لوگ، کہ جو رفع دین کرتا ہے اس کو رفع دین کرنے سے مت روکیں، اور جو نماز کے بیچ بیچ میں رفع دین نہیں کرتا ہے اس کو رفع دین کرنے کے لیے انسسٹ نہ کریں. دیٹس اٹ. ورنہ پھر اسکالر بنے، اور پھر اسکالر بننے کے بعد پھر ایکول لیول کے اوپر آ کر انفارمیشن ایکسچینج کریں تو سب بات کھل کے سامنے آ جائے گی. نہ ہم نے جو ہے وہ نماز کے قیام کے بعد رکوع کیا. لاسٹ کلاس کے اندر رکوع کے بعد ہم نے قوموں میں کھڑے ہو کر اللہم ربنا ولک الحمد کہہ دیا. Now we are going to go down for sajda by saying Allahu Akbar. We are not going to raise our both hands, neither man nor woman. They're not supposed to do it. Just say Allahu Akbar and then first placing your knees on the ground. ہاں سب سے پہلے
جب نیچے زمین پہ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے کوئی اپنے ہاتھ رکھے، اس کو شاید کمفرٹیبل ایسا لگ رہا ہو ایسا کرنا، جانا تو زمین پر ہے بہرحال، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے، سیکوینس ہے، سیکوینس نہ دا فرسٹ سیکوینس، پلیسنگ یور نیز آن دا گراؤنڈ، سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھیں گے، دین دی ہینڈس، پھر اس کے اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے، گھٹنوں کو رکھا، ہاتھوں کو رکھا، اس کے بعد آخر میں سر کو رکھیں گے، دین دی ہیڈ۔ اب سر پہ دو چیزیں ہیں، پتہ ہے کیا ہے؟ ایک ہے فور ہیڈ، پیشانی، اور ایک آپ کی ناک۔ تو سر کو کیسے رکھیں گے؟ سر میں بھی انہوں نے سیکوینس بتا دی، دا ہیڈ کے بعد لکھا ہے دا نوز فرسٹ اینڈ دین دی فور ہیڈ۔ سر کو رکھنا کدھر ہے؟ زمین پہ رکھنا آف کورس، آن دی گراؤنڈ، وہ تو پتہ ہے، لیکن وہ جو آپ نے دونوں ہاتھ رکھے تھے، انہی دونوں ہاتھ کے سینٹر میں اب آپ نے سر کو رکھنا ہے، لکھا ہے یہاں پہ دین دی ہیڈ ان بٹوین یور ہینڈس، یعنی اب آپ کی جو ناک ہے جو زمین پہ رکھی ہے اور جو پیشانی ہے وہ آپ کے دونوں ہاتھوں سے چھپ جائے گی، اینڈ دی فور ہیڈ پراپرلی ریسٹ آن دا گراؤنڈ۔ یہاں تک تو آپ کا ایک سجدہ اسٹارٹ ہو گیا، اب آپ کا یہ سجدہ اسٹارٹ ہے۔ اچھا، آنکھیں بھی ہیں، اب آنکھیں کھلی بھی ہیں، آنکھیں بند بھی ہیں بعض مرتبہ۔ اگر آنکھیں کھلی ہیں ان سجدہ، تو ان کا وہ کدھر ہونی چاہیے، کدھر دیکھتی ہونی چاہیے؟ تو فوکس، نا یو فوکس آئی سائٹ ایٹ دی نوز ایز مچ ایز پاسبل، نا بی کمفرٹیبل ان سجدہ، نا پرفارم سجدہ کیپنگ دا پارٹس آف دا باڈی کلوز ٹوگیدر۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ نے، یہ خواتین کے لیے، لیڈیز کے لیے، کہ یو ہیو ٹو پرفارم سجدہ keeping the parts of the body very close to together۔ ہر پارٹ آف باڈی، اگر یہ مرد کی بات ہو رہی ہوتی تو اس کا اپوزٹ ہوتا، اس کا اپوزٹ ہوتا مرد کے لیے۔ مرد جو ہے وہ اپنے پارٹس آف باڈی جو ہے وہ کلوز نہیں کرتا، وہ اوپن کر کے رکھتا ہے۔ یہ جو کلوز والی بات ہے نا، یہی تو ساری امپورٹنٹ بات ہے، کہ کبھی بھی کوئی بھی عورت ایسا سجدہ نہ کرے جیسا کہ آدمی لوگ کرتے ہیں، ایسا نہ کرے، پھر وہ نماز انویلڈ ہو جائے گی ورنہ۔ سجدہ کرنے کا طریقہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں اسی میں۔ کلوز ٹوگیدر، آپ کو کلوز ٹوگیدر کس طرح سے ہوگا؟ دیٹ از آرمس ٹچنگ سائڈس، مطلب بازو وہ آپ کے پہلوؤں کے ساتھ جڑ جائیں، پہلو سمجھتے ہیں، کروٹوں کے ساتھ، یعنی آپ کے جو بازو ہیں آپ کی سائڈ باڈی کے ساتھ بالکل جڑ جائیں، بغل کے ساتھ بالکل چپک جائیں، اس کا یہ مطلب ہے آرمس ٹچنگ سائڈس۔ بیلی، پیٹ کی بات ہو رہی ہے، ٹچنگ تھائس، یعنی جو آپ کی جو پیٹ ہے وہ آپ کی ران سے بالکل مل جائے، ہاں جی، اور جو رانے ہیں تھائس، وہ ٹچنگ شنس، یعنی پنڈلیاں، گھٹنے کے نیچے وہ جو پنڈلیاں جب آپ نے موڑی ہیں اپنی تھائس کو، تو آپ کی تھائس جو پنڈلی ہے، جو پنڈلی کا جو نیچے کا جو گوشت ہے وہ آپ کی رانوں سے بالکل جڑا ہے، ایسے مل جائے گا، اس کو آپ نے کھولنا نہیں ہوتا۔ اور وہ جو آپ کی پنڈلیوں کا جو فرنٹ سائڈ ہے، وہ جو ہڈی ہے، جو آپ کے نیز ہیں، اور وہ جو آپ کی وہ شنس ٹچنگ دا گراؤنڈ، اس طرح کیا ہوا، وہ جو پنڈلیاں ہیں وہ بالکل زمین سے جا کر چپک گئی، یعنی گویا کے بازو کروٹوں سے مل گئے، پیٹ ران سے مل گیا، ران پنڈلیوں سے مل گئی، اور پنڈلیاں زمین سے مل گئیں، اس طرح سے سارا کچھ مل ملا کر، اور پھر وہ زمین پہ جا کر بالکل سمٹ گیا، اچھی طریقے سے عورت کا جسم بالکل سمٹ گیا۔ اب پاؤں کا کیا کرنا ہے؟ وہ جو آپ کے فیٹس ہیں، دراصل یہ جو پاؤں ہوتے ہیں نا، اس کو دونوں پاؤں کو، مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کی بات بتائی جا رہی ہے، کیونکہ مرد تو اپنے دونوں پاؤں کھڑے رکھتے ہیں، اپنے پنجے، اپنے فیٹس، وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں کھڑے رکھتے ہیں، لیکن جو عورتیں ہیں، اس میں کٹ رہا ہوگا نا، میں اس کو تھوڑا، وہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے بتایا گیا کہ ڈرا فیٹ آؤٹ ٹوورڈز دی رائٹ سائڈ، ڈرا دیم آؤٹ، ان کو باہر نکال لیجئے،
اپنے دونوں پاؤں کو کس طرف باہر نکال لیں؟ دائیں طرف. دائیں کا مطلب ہوتا ہے سیدھی طرف. سیدھی طرف کا مطلب ہوتا ہے رائٹ سائڈ. اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے اچھی طرح سمجھ لیں. اس کے خلاف آپ نے نہیں کرنا، اسی طرح سجدہ کرنا ہے. اچھا چلے ہو گیا. اب ہم چلے گئے سجدے میں اور ہم نے بالکل یہی پوزیشن جو یہاں لکھی ہوئی اور جو ابھی ابھی آپ نے سنی ہے اسی کو ہم نے فالو کیا، ایگزیکٹلی اسی طرح فالو کیا. اب پڑھنا کیا ہے؟ کیونکہ ادھر تو سبحان ربی العظیم پڑھا تھا جب ہم رکوع میں تھے، تو اب یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ناؤ ریسائٹ سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. 3 times. ایٹ لیسٹ 3 times. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یہ فنش ہو گیا. بس سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا، ہو گیا. اب واپس اٹھنا ہے. اچھا یہ جو ابھی ہم نے سجدہ کیا ہے، دراصل یہ 2 سجدے ہمیں کرنے ہیں. وہ رکوع تو ہم نے ایک ہی مرتبہ کیا تھا، سجدے ہمیں 2 کرنے ہیں. تو ایک شخص جب آلریڈی زمین پہ سجدے پہ اس کا ہاتھ پاؤں اس کی پیشانی اس کا سر زمین پہ رکھا ہوا ہے اور اس سے کہا جائے کہ اب آپ نے دوبارہ سجدہ ایک اور بھی کرنا ہے، تو پہلے وہ سجدے کی پوزیشن سے واپس آئے گا. سجدے کی پوزیشن سے واپس اپنی پریویس پوزیشن پہ آئے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سجدے میں جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی پریویس پوزیشن کیا تھی اس کی سجدے میں جب وہ فرسٹ ٹائم گئی تھی، اس وقت اس کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ سیدھے اسٹریٹ کھڑی ہوئی تھی کوما میں. کوما سے جھک کر دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ کر دونوں ہاتھ رکھ کر پھر وہ سجدے میں گئی تھی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ اپنی پریویس اسٹیٹ کی طرف واپس دوبارہ جا کر کھڑی ہو جائے پھر دوبارہ سجدے میں جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اب وہ اٹھ کر صرف بیٹھ جائے گی. یہ جو اٹھ کر بیٹھے گی اس کو جلسہ کرنا کہتے ہیں. لیکن اٹھ کر بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. جیسے ایک پرٹیکولر سیکوینس میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے سجدے میں جاتے وقت پہلے آپ نے زمین پر کیا رکھنا ہے، پھر کون سا پارٹ رکھنا ہے، ایسے جو آپ کو بتایا نا. تو سجدے سے اٹھتے وقت اس کا ریورس کرنا ہے، بس ریورس. کیسے؟ جب آپ نے یہ ریسائٹ کر لیا سبحان ربی الاعلی، دین لفٹ دا ہیڈ. سب سے آخر میں آپ نے جب سجدے میں رکھا تھا وہ ہیڈ تھا، جو جب ریورس آرڈر میں لے کے جائیں گے تو وہ اٹھاتے وقت سر اٹھائیں گے سب سے پہلے. دین لفٹ دا ہیڈ، دیٹ از دا فور ایٹ فرسٹ. اچھا جب ہم نے سر رکھا تھا تو اس سر کے اندر بھی تو 2 آئٹمس تھے، ایک نوز تھی اور ایک فور ہیڈ تھا. تو پہلے ہم نے اپنی نوز رکھی تھی پھر فور ہیڈ رکھا تھا. اب جب اس کو الٹا کریں گے تو سب سے پہلے ہم اپنی فور ہیڈ اٹھائیں گے اور اس کے بعد اپنی نوز اٹھائیں گے. اسی طرح ریورس آپ دیکھیں سارا یہ وہی طریقہ لکھا ہوا ہے. دیٹ از دا فور ہیڈ فرسٹ دین دی نوز اینڈ دین دی ہینڈس. Now draw both feet out towards the right side. یہ بیٹھنا بھی اسی طریقے سے ہے کہ اب کے جو مردوں کی طرح سے نہیں بیٹھنا ہے کہ وہ جو ہے نا مرد جس طرح سے بیٹھتے ہیں. آپ نے اپنی دونوں پاؤں کو پھر دوبارہ رائٹ سائڈ کی طرف نکال لینا ہے اینڈ دین سٹ آن the left rump. اب آپ نے اپنے لیفٹ رمپ کے اوپر بیٹھنا ہے. وہ تو اسی طرح پاسبل ہوگا جب آپ کی دونوں فیٹ جو ہے وہ رائٹ سائڈ کی طرف نکل چکے ہوں. اچھا اب کیا؟ اچھا یہ تو ہو گیا. اب آپ اس طرح سے بیٹھنے کی پوزیشن پتہ چلی. اب آپ پتہ یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے ہاتھ ہیں دونوں جو ہم نے ابھی زمین پہ رکھے ہوئے تھے اب زمین سے ہم نے اٹھا لیے ہیں، ان کو کہاں رکھنا ہے. اس میں لکھا ہے پلیس دی رائٹ اینڈ دی لیفٹ ہینڈ ان دی middle of the right and the left thigh respectively. سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھ لیں، ایسے سامنے کر کے اس پوزیشن میں. Now sitting in between two سجود is called جلسہ. یہ جو ابھی ہم اس کے بعد سیکنڈ سجدہ کرنے جانے والے ہیں نا، تو اس پارٹ کا نام بھی تو ہوگا. تو اس کو جو سیکنڈ سجدہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بیچ میں یہ جو ہم بیٹھے سٹنگ ان بٹوین ٹو سجود، 2 سجدہ اس کالڈ جلسہ، یہ لکھا ہوا ہے. اب کتنی دیر تک بیٹھنا ہے؟
یہ جو ہم بیٹھے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں سجدہ ایک اور کرنا ہے، تو ابھی کتنی دیر تک بیٹھنا ہے، اس کی ایک ڈیوریشن ہے، ایک ڈیوریشن کا، کیونکہ اس جلسے میں پڑھنا تو کچھ ہے نہیں. تو ون مسٹ اسٹے ان دی پوزیشن آف جلسہ فار ایز لانگ ایز سبحان اللہ کین بی سیڈ ایٹ لیسٹ ونس. یہ بات کیا لکھی ہے اس کو ذرا سمجھیں، اور یہ آگے اس بریکٹ کو بھی شامل کر لیں کہ ٹو اٹر اللہم اغفر لی ان جلسہ از مستحب، گڈ. اس کا مطلب ہے گڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جلسہ میں بیٹھیں گے، اس میں پڑھنا تو کچھ ہے نہیں ہے. ہاں، کتنی دیر تک ٹھہرنا ہے، وہ اتنی دیر تک ٹھہرنا ہے کہ اگر آپ ازیوم کریں کہ آپ سے کوئی کہے کہ یوں کہیں سبحان اللہ، اور بتائیں کہ اس میں کتنے سیکنڈز لگے، تو آپ نے سبحان اللہ کہا اور آپ نے چیک کیا تو پتہ چلا 2 سیکنڈز. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی دیر میں کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر تک کے لیے جلسہ میں ٹھہرنا، اسٹے کرنا. یو ہیو ٹو اسٹے دیئر. ایسا نہیں ہوتا کہ جلسے سے سجدے سے اٹھے پہلے والے سے اور جیسے ہی اٹھے فوراً دوسرے میں سجدے میں چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا. اٹ از ناٹ الاؤڈ. اب یہ ہو گیا. ہاں، اگر اللہم اغفر لی اتنا کہہ کے اگر اس میں کتنے سیکنڈز لگتے ہیں، پتہ چلا اس میں 3 سیکنڈز لگتے ہیں، تو کسی نے کہا اچھا 3 سیکنڈز، تو وہ 3 سیکنڈز تک اسٹے کیا اس نے، تو تب تو گڈ ہے، مستحب ہے، فوراً نہیں جا سکتے. یہاں پہ ایک بات کمپلیٹ ہو گئی، ایک سجدہ مکمل ہو گیا اور ایک جلسہ ہو گیا، بیٹھنا ہو گیا. اب جائیں گے کیا کریں گے، اب نیکسٹ پارٹ کیا ہوگا. نیکسٹ اسٹیپ از گوئنگ ڈاؤن اگین فار سجدہ، سیکنڈ سجدہ. تو وہ جو سیکنڈ سجدہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا طریقہ بالکل اسی طریقے سے ہوگا کہ وہ جو اوپر بتایا تھا، یہ سارا طریقہ ہوگا. فرسٹ پلیسنگ your knees on the ground, then the hands and then the head, and between your hand make it sure that nasal bone وغیرہ. یہ nasal bone کی بھی بات ہے کہ nasal bone آپ کی جو ہے وہ اس پہ ٹچ ہونی چاہیے، کس پہ، زمین پہ. not just the tip of the nose. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، just tip of the nose ٹچ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہی سارا طریقہ دوسرے سجدے میں بھی ہوگا. آف کورس سجدہ کرنے کا تو یہی طریقہ ہے، تو یہی طریقہ دوسرا سجدہ بھی کرنا ہے. تو چلیں دوسرا سجدہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دا سیکنڈ سجدہ saying اللہ اکبر in the same way as the first one. بالکل اسی طرح سے. تو پھر اس کے بعد اٹھیں گے. لیکن سیکنڈ سجدے سے اٹھنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ کیا سیکنڈ سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ 2 سجدے ہو گئے نا جب، تو یہ آپ کی ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی. اب نماز تو ایٹ لیسٹ 2 رکعت کی ہوتی ہے، یا پھر مغرب کی ہوتی ہے تو وہ 3 رکعت کی ہوتی ہے، یا پھر دوسری ہوتی ہیں تو وہ 4 رکعت کی ہوتی ہیں. تو ابھی پہلی رکعت تو ہوئی جب 2 سجدے مکمل ہو گئے، کمپلیٹ. لیکن اس والا جو سیکنڈ والا سجدہ ہے، اس سے جب آپ اٹھیں گے تو اس سے اٹھ کر آپ نے جانا کدھر ہے، کس پوزیشن میں جانا ہے، اس چیز کا دھیان رکھا جائے گا. ریورس آرڈر میں تو چلیں آپ اپنی باڈی پارٹس کو لفٹ کریں گے اپنی زمین سے، لکھا ہے. ہاں، کیونکہ کھڑے ہونا ہے آپ نے. سیکنڈ رکعت اسٹارٹ کرنی ہے، اور وہ تو وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے فرسٹ رکعت جیسے اسٹارٹ ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی. ناؤ ریز دا ہیڈ فرسٹ، دین اسٹینڈ اپ کیپنگ یور ویٹ اوور یور ٹوز آف دا فیٹس ود یور ہینڈس پلیسڈ آن یور نیز. یہ طریقہ ہے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھنا ہے جب آپ کھڑے ہو رہے ہو. دونوں ہاتھوں کو جب آپ اپنے گھٹنوں پہ رکھیں گے تو اس کی ہیلپ، اس کی جو ہے اس کی مدد سے، یعنی آپ نے کھڑے ہونا ہے. اس طرح کے پہلے آپ نے سر اٹھانا ہے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہونا ہے. پنجے سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، فیٹس، جو آگے کے فیٹس، اس کی جو ٹوز ہیں اس کے آگے جو حصہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی مجبوری ہے تو ہاتھ سے سہارا لینا ہے زمین کا تو لے لیں. اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو اٹھتے وقت جو ہے وہ بغیر کسی مجبوری کے نا زمین پر ہاتھ سے ٹیک نہ لگائیں. ٹیک لگانا
الٹے اس سے بچیں، اور اگر مجبوری ہے تو لگا لیں. دیکھیں then instead of keeping your weight over your toes with your hands placed on your knees, do not lean hands unnecessarily on the ground while standing up. اس دوران میں آپ نے unnecessarily نہیں کرنا، لیکن اگر necessary ہو تو کر لیں. You have now completed one رکعت. الحمدللہ. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہم نے یہ پارٹ کیا کہ ہم نے آج ایک رکعت. اب ہم پڑھیں گے اگلی رکعت. اس اگلی رکعت میں ظاہر سی بات ہے آپ یاد کریں کہ جب آپ نے بالکل دا ویری فرسٹ ٹائم میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے جب ویری فرسٹ ٹائم شروع کی تھی نماز پڑھنا، وہ پہلی رکعت شروع کی تھی، تو اس پہلی رکعت میں آپ نے یہ کیا تھا کام. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا تھا. اس کے بعد آپ نے جو ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ لیے تھے، تکبیر تحریمہ کہا تھا. اس کے بعد آپ نے کچھ ریسائٹ کیا تھا، اور وہ یہ تھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ آپ نے کیا تھا فرسٹ رکعت میں، لیکن اب آپ جب سیکنڈ رکعت میں اسٹارٹ کریں گے تو آپ یہاں اس کو نہیں پڑھیں گے. پھر آپ نے اس کے بعد فرسٹ رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اب آپ نے نہیں پڑھنا سیکنڈ رکعت میں. پھر آپ نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں یہ پڑھنا چاہیں تو اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ رکعت میں کھڑے ہونے پر یہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس فرسٹ رکعت میں بسم اللہ کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، وہ بھی آپ نے سیکنڈ رکعت میں پڑھنی ہے. اور سیکنڈ رکعت میں کیونکہ یہ جو اس سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے کیا پڑھا تھا، آپ نے کوئی سورت پڑھی تھی. فار ایگزامپل آپ نے یہ پڑھی تھی قل هو اللہ احد، تو اب آپ نے سیکنڈ رکعت میں قل هو اللہ احد نہیں پڑھنی، اب آپ نے ڈفرینٹ پڑھنی ہے. یہ میں نے آپ کو اوور ویو دیا، اب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. You have now completed one rakat. Okay. Now in the second rakat, start with Bismillahir Rahmanir Rahim. دیکھا وہی بات. And then recite Surah Al-Fatiha and some other surah other than the one that you recited in the first rakat. Then perform ruku, of course, and both sujood means two sajadas as you did in the first rakat. And now again lift the hand. Now the second rakat is completed now. Here. Now you have to decide whether you're performing 2 رکعت نماز اور 3 اور 4. یہ ہے اگر آپ کی یہ 2 رکعت نماز ہے تو پھر تو یہ اینڈ ہو گئی. اب آپ نے اس کے بعد بیٹھنا ہے، دوبارہ اینڈ کرنا ہے اس کو. دیکھیں ابھی اس بات کو کیسے انہوں نے کتنا اچھا اور کتنا آسان بتایا ہے. ابھی دیکھیے گا. لفٹ دی ہیڈ فرام سجدہ اینڈ ڈراپ بوتھ فیٹ آؤٹ ٹوورڈ دا رائٹ سائڈ، جس طرح پہلے بتایا تھا. اینڈ دین سٹ آن دا لیفٹ رم. Place the right hand, یہ وہی بات لکھی ہے. Place the right and the left hand in the middle of the right and the left thigh respectively to sit after the second sajda of the second rakat. Second sajda of the second rakat, mind that. This is called qada. Qada. Now, you are going to do qada now. اب قاعدہ میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کا بالکل وہی طریقہ ہوگا جو جلسہ کا طریقہ تھا، جس میں 2 سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھے تھے. ابھی جو بات بتائی تھی پیچھے، اس کے بیٹھنے کی جو پوزیشن تھی وہ بالکل پوزیشن اس کی بھی وہی پوزیشن ہے. اسی طرح سے بیٹھنا ہے. دونوں ہاتھ اسی طرح سے سامنے ہوں گے، تھائس کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے. اب ایک دعا پڑھنی ہے. وہ دعا وہ دیکھ لیں آپ، آسان ہے، یاد تو کرنی ہوتی ہے. وہ یہ دعا ہے. میں ٹرائی کرتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ آ جائے، انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ. یہ قاعدہ ہے
یہ جس میں ہم بیٹھے ہیں اس بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ اب اگر یہ ہماری 2 رکعت والی نماز ہے تو بس یہ قعدہ ہوگا اور اس قعدہ کے بعد نماز اینڈ کریں گے۔ لیکن اگر یہ ہماری 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر یہ والا قعدہ ایسا قعدہ نہیں ہوگا کہ جس کے بعد ہم اپنی نماز اینڈ کریں گے، بلکہ اس قعدہ کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ تیسری رکعت پوری اسی طرح سے پڑھیں گے، تو پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ چوتھی رکعت بالکل سیم اسی طرح سے پڑھیں گے، پھر اسی طرح جب 2 رکعت پوری ہو جاتی ہیں تو پھر قعدہ آ جاتا ہے، تو قعدے کا نمبر آئے گا، تو جب قعدہ میں بیٹھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اینڈ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹوٹل ہم نے جو 4 رکعت پڑھی ہیں اس میں قعدہ کتنی مرتبہ آیا؟ تو اگر 4 رکعت کی نماز کی بات کرتے ہیں تو اس میں قعدہ آیا 2 ٹائمس، اس میں سے پہلا والا یہ ہے، اور اگر یہی 2 رکعت نماز ہے تو یہی پہلا بھی ہے اور یہی آخری بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے دیر آر 2 قاداس سم ٹائمس، if this one is the first one it will be called first qada and the other one will be called last qada، قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ، اس طرح بھی کہتے ہیں۔ اس میں پڑھنے والی جو دعا ہے وہ بہت اچھی دعا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، all types of my worship للہ، اللہ تعالی کے لیے ہے، والصلوات والطیبات all types of، اورل ہو یا فزیکل ہو یا مانیٹری ہو، وہ ساری جتنی بھی ہوتی ہیں، کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اورل ہوتی ہیں، جو ہم زبان سے پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کچھ ہماری فزیکل ہوتی ہیں جیسے کہ یہ نماز ہے، فزیکل کے اندر روزے میں بھی فزیکل ہے، ہاں جو کہہ سکتے ہیں، جیسے فزیکل ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر روک لیتے ہیں، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ فزیکل بھی ہوتی ہیں اور فائنینشیل بھی ہوتی ہیں، مانیٹری بھی ہوتی ہیں، منیٹری شاید کہتے ہوں، ہاں، جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ بھی ہماری لگتی ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جس میں زکوٰۃ دیتے وقت کوئی انرجی ویسٹ نہیں ہوتی، زکوٰۃ دیتے وقت کوئی فزیکل ایکٹ نہیں ہوتا، بس وہ دینی ہوتی ہے، ہیلپ کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر حج کی بات کریں تو حج وہ تو بہت مہنگا بھی ہے، اس میں تو منی بھی انوالو ہے، اس میں تو فزیکل ایکٹیویٹی بھی انوالو ہے، تو لہٰذا جتنی بھی ورشپس ہیں، چاہے وہ کسی بھی شیپ کی ہوں، کسی بھی فارم کی ہوں، کسی بھی ٹائپ کی ہوں، وہ ساری کی ساری ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے لیے ہی کرتے ہیں، وہ ہم ساری قسم کی ٹائپس کی عبادت جو کرتے ہیں وہ تیرے لیے ہی کرتے ہیں۔ 3 قسم کی یہاں لکھی ہیں، التحیات 1، والصلوات 2، اور والطیبات 3، اور اس تینوں میں ہی تمام آل ٹائپ آف ورشپ انکلوڈیڈ ہو گئی ہیں۔ پھر السلام، سیلوٹیشن، سلام، تو بی علیکہ ایہا النبیو، ایہا دس مینس یا نبی، ایہا النبیو will be translated in Urdu is as a یا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام be upon علیکہ، be upon یا نبی، be upon you یا نبی، سلام be upon you یا نبی، and رحمت اللہ and the mercy of Allah وبرکاتہ and the blessings of Allah، یہ ہم نماز میں کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم سلام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم اپنے آپ کے لیے بھی سلام کی دعا کرتے ہیں، یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، اے اللہ سلام ہو ہم پر، یعنی سلامتی ہو ہم پر، بچاؤ ملے ہمیں، حفاظت ملے ہمیں تیری طرف سے، وعلی، اور کس پر؟ عباد اللہ الصالحین، اور جو جتنے بھی تیرے صالحین بندے ہیں، پائیس تیرے بانڈ مین ہیں، ان سب پر سلامتی ہو جائے۔ اب سب پہ ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلامتی شروع ہوئی، ہم پر آئی، ہم پر آنے کے بعد تمام عباد، تمام بندے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء اللہ کے جو ہیں، اس کے بعد پھر ہم ہماری بیئر وٹنس، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں اس کی ٹرانسلیشن ہے یہ کیا؟ ہاں اس میں ہے ٹرانسلیشن، نیچے ٹرانسلیشن ہی تو لکھی ہے یہ،
چلے پہلے اس کو وہ بتا دیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. آئی ٹیسٹیفائی انہوں نے لکھا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آئی ٹیسٹیفائی، آئی بیئر وٹنس دیٹ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ there is none worthy of worship except Allah. Of course, there is none worthy except Allah. There is no God, no ilaha. Ilaha means no God. Ilaha means God. La ilaha means no God. Illallah except Allah. And ashhadu and that I bear witness. This also that Anna means that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his worshipper, bondman, and the prophet, messenger. یہاں تک جو ہم نے یہ دعا پڑھی، اس کو ایک مرتبہ عربک میں سن لیں. التحیات للہ والصلوات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اچھا ایک بات نہ، کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ، وہ غلط ہوتا ہے. ان تو لکھا ہے، یہ پڑھنے کے لیے ان میں نون سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اب یہ ریکارڈنگ سے سن لیجئے گا، میری والی وائس کو پاز کر کر کے فوکس کر کے آپ اپنی پروننسیشن اس کو کریکٹ کر لیجئے گا. یہ پڑھ لینے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد، اچھا اس پڑھنے میں ایک چیز کی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو لکھا نا اشہد، اشہد، تو اس کے وقت آپ کی جو رنگ فنگر ہے، جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، رنگ فنگر، اس سے آپ نے پوائنٹ اپ کرنا ہوتا ہے، اشارہ کرنا ہوتا ہے. اشارہ کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں آپ کے جو دونوں ہاتھ تھے وہ تو بالکل، ان کی فنگرز جو تھیں وہ بالکل سیدھے تھیں، فنگرز فیسنگ ٹورڈز دی قبلہ، ایسی پوزیشن میں تھی. اب آپ نے اشہدو کے اوپر آپ نے اپنی رنگ فنگر کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ ہوگا ایسے ایسے رکھے رکھے بالکل رنگ فنگر کو اٹھانا تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. آپ اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے، اس رائٹ ہینڈ کی مٹھی بنا لیں، آپ اس کو ایسے کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ یعنی اپنی جو آپ کی جو چاروں انگلیاں ہیں، چار انگلیوں کو آپ فولڈ کر لیں، اور اس کے بعد آپ اپنی رنگ فنگر کو اشہدو کے ورڈ پہ اٹھا لیں، اٹھا کے رکھیں. اور جب یہ والا ورڈ آئے نا الا اللہ والا، الا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے اس فنگر کو واپس گرا دینا ہے اور اپنے باقی کی چاروں فنگرز کو بھی سیدھا کر دینا ہے. اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ والا جو لا ہے، اشہد اللہ، لا پہ اٹھائیں اور الا اللہ پہ گرا دیں. جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ اشہد پہ اٹھائیں، تو اس کا سنت طریقہ ہے کہ لا پہ اٹھائیں، الا اللہ پہ گرا دیں. اب میں آپ کو اس کا بس یہ تو اس کے بعد پھر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا نا. ہم نے ادھر فنگر پڑھتے پڑھتے کے دوران ہم نے اشہد پہ یا لا پہ ہم نے اٹھائی، الا اللہ پہ ہم نے فنگر کو دوبارہ رکھ دیا، اپنی ہتھیلی کو، پام کو بالکل دوبارہ سے فنگرز کی پوزیشن کو سیدھا کر دیا، اور واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیا. اوکے ڈن. اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہوتا ہے درود ابراہیمی. لیکن وہ تو تب پڑھنا ہوگا نا کہ اگر ہماری یہ 2 رکعت تھی اور ہم اسی 2 رکعت میں اپنی اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو پھر درود ابراہیمی پڑھ کے کریں گے، ڈن، اس کو اینڈ کریں گے. لیکن اگر یہ 2 رکعت نہ ہوئی، بلکہ ہمیں تیسری رکعت میں اگر کھڑے ہونا ہوا، پھر تو ابھی ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس بات کو آپ یہاں پر دیکھتے ہیں. when you are about to utter the word لا، اشہد اللہ، ان تشہد وہ جو پڑھتے تھے نا التحیات للہ والصلوات، جو ابھی یہ جو دعا گزری ہے پیچھے، یہ والی دعا،
اس کا ایک نام ہے، تشہد نام ہے اس کا، تشہد۔ اگر نام یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ پوری دعا یاد ہونی ضروری ہے۔ بہرحال اس کا نام ہے تشہد۔ اس کے اندر یہ والا جو لا ہے نا، اس کی بات کریں گے اب۔ When you are about to utter the word La in tashahhud, from a circle with the middle finger and the thumb of your right hand, and place the tips of your right finger and the little finger at the palm, as soon as you, एक minute, as soon as you begin to say the word La, immediately after ashhadu al, then La, that means finger up. Understand? And now raise your index finger without waving it from side to side. हाँ, उसको ठीक है ना करें, ऐसा सीधा रखें ना उंगली को। जब फिंगर को आप अशहदु अल्लाह, देखें मैं आपको ये बता रहा था, वुजू करते वक्त भी ना ये पढ़ते हैं अशहदु, दूसरा कलमा जो है अशहदु अल्लाह इलाहा। वुजू करने के बाद जब आपका वुजू खत्म हो जाए, तो उसके बाद आप जब वहां से बाहर आ जाएं, तो आसमान की तरफ आप अपनी फिंगर को इशारा करते हुए ये पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका, इसमें ऐड कर लें अगर चाहें तो, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ें। ये तरीका है। और जब आपने वुजू कर लिया, तो अब आप नाउ यू आर रेडी टू प्रे नमाज। अब कोई ये ना कहे कि इसमें हमें टॉवल यूज करनी है, तो हमें अपनी बॉडी पार्ट जो हमारे गीले हो गए तो हमने उनको ड्राई करना है, तो कर ले ड्राई। और अगर नहीं करना है तो नहीं करें ड्राई, करें तो करें, ना करें तो ना करें। कंफर्टेबल फील किस में होता है आपको, आप वो फील करें। आपको बहुत कंफर्ट जोन में आके नमाज पढ़नी है। उसके बाद हाँ, तो ये जो बात बताई है, इमीडिएटली अशहदु, रेज योर इंडेक्स फिंगर, ये जो जिसको मैं रिंग फिंगर कह रहा था, वो इंडेक्स फिंगर भी उसको कहते हैं, विदाउट वेविंग इट फ्रॉम साइड टू साइड। और नाउ व्हेन यू रीच इल्ला, वो जो पूरी दुआ थी, उस दुआ के अंदर ये वर्ड इल्ला पर आप जब पहुंचेंगे, पुट इट डाउन। क्या पुट इट डाउन? वो जो फिंगर आपने अब की हुई थी, उसको अब आप नीचे रख लें। एंड स्ट्रेट इन ऑल ऑफ योर फिंगर इंस्टेंटली, बिल्कुल हाथ अपनी उंगलियों को सीधा कर लें। इफ यू आर ऑफरिंग मोर देन 2 रकात, अगर आप, ये देखें मेरी वाली बात आ गई ना, इफ यू आर ऑफरिंग मोर देन 2 रकात, हो सकता था हाँ समझ लें कि मोर देन 2 रकात वाली बात हो रही है ना। अगर इफ यू आर ऑफरिंग, अगर आप 2 रकात वाली नमाज से ज्यादा वाली रकात पढ़ लें, जैसे 3 या 4 रकात वाली नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं, इफ यू आर ऑफरिंग मोर देन 2 रकात, नाउ यू हैव टू स्टैंड अप स्ट्रेट अटरिंग सेइंग अल्लाहू अकबर। अगर आपने तीसरी, धार से बात है, फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, थर्ड रकात के लिए खड़े होना पड़ेगा, सीधे खड़े हो जाएं। उसके बाद क्या करना है? अब अच्छा हाँ, अभी ये भी तो बताना था। ये जो, जैसे मिसाल के तौर पे देखें, जोहर की नमाज होती है ना, तो जोहर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? जोहर की नमाज में पहले 4 रकातें होती हैं, उन रकातों को सुन्नत कहते हैं, 4 रकात सुन्नत होती हैं। उसके बाद 4 रकात फर्ज होती हैं, ये मैंने आपको बताया। तो जो ये 4 रकात मैंने आपको बताई हैं अभी, तो देखिए कि ये तो 4 रकात भी तो 2 किस्म की हो गई। तो इसका मतलब है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 4 रकात। जैसे जोहर की नमाज में पहले जो 4 रकात होती हैं वो सुन्नत होती है ना, तो दूसरी वाली जो 4 रकात होती हैं वो तो फर्ज होती हैं। इसमें एक मामला है कि अब आप जब तीसरी रकात में खड़े होंगे, तो बिल्कुल अब आप याद करें पहली रकात। पहली रकात में जो सीक्वेंस थी, वो जो स्टेप्स थे, उनको आपने जो फॉलो करना था, दूसरी रकात में भी आपने किया था। वो क्या था? आपने तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांधने के बाद क्या क्या पढ़ना शुरू किया था, वो जहन में लाया। सबसे पहले आपने सना पढ़ी थी, सुबहानक अल्लाहुम्मा। उसके बाद आपने अऊज़ु बिल्लाह, फिर आपने बिस्मिल्लाह, फिर आपने सूरह फातिहा, फिर आपने सूरह फातिहा के बाद एक सूरत पढ़ी थी ना आपने। लेकिन जब आप सेकंड रकात में गए थे, तो उसमें आपने सना नहीं पढ़ी, अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ा, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ा, या अगर चाहते थे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया और
سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کی، الحمدللہ رب العالمین سے اسٹارٹ کی، اور اس کے بعد سورت دوسری کوئی سورت ڈفرینٹ فرام دی ون دیٹ واز ریسائٹڈ ان ٹو فرسٹ رکعت، اس سے الگ قسم کی ایک سورت، نئی سورت آپ نے پڑھی، وہ تو 2 رکعتیں تھی، اب آ گئی ہے تیسری رکعت۔ تیسری رکعت میں کیا کرنا ہے، اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ آپ وہ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا بات لکھی ہے۔ اف اٹ از فرض صلاح، یہ جو نماز ہے، ریسائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ سورت الفاتحہ ان دی تھرڈ اینڈ فورتھ رکعت، آپ نے تھرڈ اور فورتھ رکعت میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بس، ایڈیشنل سورت اس کے ساتھ نہیں پڑھنی ہے۔ کب؟ اف اٹ از فرض صلاح۔ کیا لکھتے ہیں کہ وہ جو نہ پڑھنے والی بات ہے، ٹو ریسائٹ این ایڈیشنل سورہ از ناٹ ریکوائرڈ۔ اچھا چلے نہیں پڑھ رہے، دوسری سورت نہیں ملا رہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی، تیسری رکعت میں بھی چوتھی رکعت میں بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی، باقی کے کام جو کیے تھے رکوع یہ سب وغیرہ، تو the rest of acts must be performed in the same way as stated above۔ جو بھی پیچھے ہم سارا پڑھ کے آئے وہ بالکل اسی طرح سے رہے گا۔ ہاؤ ایور، اگر یہ جو لکھا نا if it is فرض صلاح، اگر فرض نہ ہو، سنتیں ہوں، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں ہوتی ہیں، تو ہاؤ ایور if it is سنہ صلاح اور نفل صلاح، then what to do about Surah Al-Fatiha? We are talking about Surah Al-Fatiha and the additional surah. We want to know about that, whether we have to do it or not, whether we have to include additional surah with Surah Fatiha or not. یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو if it is sunnah salah or nafil salah, then a surah will be added, of course, just like the first rakat and the second rakat, we added 2 surahs. So it means that if we are performing 4 rakat sunnah, we are supposed to, before we do that, before we go for performing 4 rakat sunnah, ہم اس سے پہلے کہ 4 رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہمیں ایک بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ کیا ہمیں قرآن پاک کی 4 ڈفرینٹ سورات یاد ہیں؟ Have we memorized 4 different surahs of نماز of قرآن پاک؟ کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ اگر سنت ہے تو اس کی پہلی رکعت کی جو سورت الفاتحہ تھی اس کے بعد بھی ایک سورت ایڈیشنل ملانی پڑے گی، دوسری رکعت کی جو سورت الفاتحہ تھی اس میں بھی ملانی پڑے گی، تیسری میں بھی ملانی پڑے گی، تو چوتھی رکعت کے بعد سورت الفاتحہ کے بعد بھی سورت ملانی پڑے گی۔ تو 4 اور وہ چاروں بالکل بھی میچ نہیں کرتی ہونی چاہیے، ریپیٹڈ تو ہونی نہیں چاہیے، اس لیے وہ چاروں الگ 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 ہونی چاہیے۔ ایک بات، ہاں اگر کسی نے نماز پڑھنی نئی نئی سیکھی ہے اور ابھی وہ سیکھ رہا ہے، اس کو پھر یہ کہیں گے کہ تم میمورائزیشن شروع کرو، اگر ایک تمہیں یاد ہو گئی ہے تو چاروں رکعات میں ایک ہی ریپیٹ کر لو، انلیس انٹل کہ تمہارا یہ 4 دفعہ جو ہے وہ تمہیں یاد ہو جائے، 4 الگ الگ۔ اس کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دیا جائے گا اس کے لرننگ کو آسان بنانے کے لیے، تاکہ کہیں وہ نماز نہ چھوڑ دے۔ تو لکھا ہے کہ ہاؤ ایور اف اٹ از اے سنہ صلاح اور اے نفل صلاح، then a surah will be added after Surah Al-Fatiha in the third and fourth rakat. After you have offered all 4 rakat، اب یہ تیسری بھی ہو گئی نماز کی رکعت، چوتھی رکعت بھی ہو گئی، تو کیا کرتے ہیں جب ہم سجدے دونوں کر لیں گے تو پھر ہم قعدہ میں بیٹھ جائیں گے، جیسے بھی بیٹھے تھے وہاں پہ، سٹ فار قعدہ۔ لیکن یہ وہ قعدہ ہے جو کہ اب لاسٹ ہوگا ہمارا، اس کے بعد تو بس 4 رکعتیں پوری ہو گئی نا، تو اب اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے۔ تو اس والے قعدہ کو کہتے ہیں لاسٹ قعدہ، لاسٹ کو عربی میں کہتے ہیں آخرہ، تو یہ آخرہ لکھا ہے، قعدہ آخرہ۔ جی پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے والے قعدہ میں کیا کیا تھا میں دکھاتا ہوں، یہ کیا تھا پہلے والے قعدہ میں، یاد ہے؟ ابھی ایکسپلین کیا تھا نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اب جو قاعدہ آیا ہے، یہ والا قاعدہ اس وقت آیا تھا جب 2 رکعت مکمل ہوئی تھی،
اب جو قاعدہ آیا ہے، اب 4 ہو چکی ہیں رکعت مکمل، لیکن پڑھا یہی جائے گا. ہاں اس کے بعد درود پڑھا جائے گا. یہ پڑھ لیں پہلے تشہد. دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے: after you have offered all 4 rakat, sit for qada akhira, and recite tashahhud wa at-tahiyyat and then durud Ibrahimi. Now let me show you how durud Ibrahimi is. Now let me read it for you. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. It was the first part of this durud, and then now the second part. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammadin کا مطلب ہے کہ اے اللہ، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، صلی، رحمت نازل فرما. آج بڑی امپورٹنٹ بات سنیں آپ. Now listen to me carefully. Pause. Concentrate. سنیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ میں قبول کرتا ہوں. تو کیا ہم صرف اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اپنی لائف میں؟ کیا ہم صرف اپنے لیے ہی دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو ہم وہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے مانگ لیتے ہیں؟ نہیں تو ہم تو اپنے بچوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، ہم تو اپنے پیرنٹس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم اپنے فرینڈس کے لیے بھی مانگتے ہوں. میں تو سب کے لیے مانگتا ہوں. تو کسی نے اگر ہم پر کوئی احسان کیا ہے، کسی نے ہم پر اگر ہماری لائف میں کسی نے ہماری ہیلپ کی تھی، بڑا ایسا وقت تھا اس نے میری بڑی ہیلپ کی تھی بھائی، ہاں بھائی ٹھیک ہے، تو اب کبھی دعا مانگیں گے تو اس کا بھی نام لیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مرسیفل ہو، اللہ تعالیٰ یا اللہ تو اس کو یہ عطا فرمانا، یا اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت اس پہ نازل فرمانا. ہے نا بھائی؟ کیونکہ اس نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر ہم اپنے احسان کرنے والوں کے اوپر، اپنے اچھے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، تو ہم ان کے لیے کیوں نہیں دعا مانگیں کہ جنہوں نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا. اس سے بڑا احسان تو اس سے بڑا احسان تو کسی نے بھی نہیں کیا. کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ ان کا گاڈ کون ہے، ان کا رب کون ہے. انہوں نے دنیا میں آ کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی تو بتایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور اس کے سوا کسی کی تمہیں عبادت نہیں کرنی ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں. اس طرح سے نماز، یہ جو ابھی ہم نے ساری نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو فرض قرار دیا ہے کہ فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو جہنم میں اٹھا کر پھینک دوں گا. تو یہ طریقہ ہمیں انہوں نے تو سکھایا. یہ بات بھی انہوں نے ہی بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پہ بہت ساری ہیں. ابھی ہم سانس لیتے ہیں نا، جب یوں کر کے سانس لیں، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو یہ سانس ہم واپس باہر نہیں نکال سکتے، یہ اندر ہی رہ جائے گی، اور ایک دن تو رہ ہی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس وقت ہم پہ رحم فرمائے. اب دیکھیں نا کیسے دل سے نکلا نا، اللہ رحم فرمائے ہم پر. اپنے آپ کی بڑی فکر ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے. یہ جو رحم ہوتا ہے، رحمت سے نکلا ہے، اللہ کی رحمت. اس کی بھی بات بتاتا ہوں، ابھی وہی بات بتا رہا ہوں، بہت توجہ سے سننی ہے. اس میں سے اس میں سے ڈیٹیل والے ورڈز ہٹا کر نا، تو کام کام کے نا شارٹ پوائنٹ نوٹ کر لیجیے گا. یہ والا جو جب سے میں نے کہا نا کہ کنسنٹریٹ، تب سے ابھی تک کے جو پیراگراف کو نا تھوڑا لکھیے گا اپنے پاس. سنیں. اچھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنے ہم پہ احسانات کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ پورا کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف ہمیں دے دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی آسانی سے زندگی گزارتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے زیادہ ہم پر احسانات کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہم پر احسانات کیے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان ہم پر یہ کیا ہے
کہ اس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیے ہیں. جی، ہمیں وہ ملے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں. تو یہ ہمیں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ جو احسان جو ہمارا ابھی میں نے سانس کی ذکر کی بات کی، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں آنکھیں دیے ہیں، ہمیں کان دیے ہیں، ہمیں دل دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو الذی، کو بتا دیجئے، هو الذی، وہی ہے وہ، اللہ ہے وہ. قل هو الذی انشأکم، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. وجعل لکم السمع، اور اس نے تمہارے کان بنائے کہ تم اس سے سن سکتے ہو. وجعل لکم السمع والابصار، اور اس نے تمہاری آنکھیں بنائی ہیں کہ جن سے تم دیکھتے ہو. والافئدہ، اور اس نے تمہارا دل بنایا ہے. قلیلا ما تشکرون، پھر بھی کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو ہیں. لیکن احسان پھر بھی اس میں نہیں جتایا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بس شکر ادا کرنے کی طرف. اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نعمت کا، قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کبھی احسان نہیں جتایا. لیکن ایک مرتبہ احسان جتایا ہے. جی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے کہ میں نے تم کو ایک اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اب میں تم کو احسان بھی جتاتا ہوں. اور احسان کا ورڈ استعمال کیا ہے، لقد من اللہ. یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ، من اللہ، من کہتے ہیں احسان کو، اللہ تعالیٰ نے مومنین پہ بڑا احسان فرمایا ہے مسلمانوں پر، کہ ان کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جی، اللہ تعالیٰ نے احسان بتایا، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے رسول بھیجا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اہم اور اتنے امپورٹنٹ ترین، دا موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی آف دی ہول انٹائر لائف ہے، اور ابھی بھی انتقال کے بعد بھی انہی سے ملاقات کرنی ہے قبر کے اندر. انہی کا قبر کے اندر یہ پوچھا جائے گا نا، جبکہ من ربو کا ما دینوں کا، کون تھا ہمارا اللہ، وہ تمہارا رب کون؟ تو آپ بولیں گے اللہ. دین کیا تھا تمہارا؟ اسلام. تو پھر فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجلی، کیا کہا کرتے تھے تم زندگی میں ان شخص کے بارے میں؟ تو کن شخص کے بارے میں؟ ان شخص کے بارے میں. تو وہ شخص سامنے نظر آئیں گے نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ ہم تو یہی جواب دیں گے کہ ہم تو ان کے لیے دعا پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ ہاں، ہم مانگتے رہتے ہیں نا، اس لیے. کیا دعا مانگتے تھے؟ ہم یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتیں ان پہ نازل فرما. جی. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا، اس کو لکھیں بعد میں، ابھی نہیں، جب ویڈیو دیکھ رہے ہو اس بات کو لکھیں. اب ناؤ آئی ایم ڈکٹیٹنگ یو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما. یہ دعا مانگنا، اس کو کہتے ہیں درود. فارسی زبان میں کہتے ہیں درود، اور ویسے عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں. صلات عربی میں، اور درود کہتے ہیں فارسی میں، اور اردو میں بھی ہم درود کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہر دعا کا ایک نام ہوتا ہے، اسی طرح اللہم صلی علی محمد کا، اس دعا کا نام بھی ایک نام ہے، اور اس کو درود کہتے ہیں. تو دیکھیں یہ درود ہے. جی، اللہم، اے اللہ، صلی علی، رحمت نازل فرما، علی پر، علی محمد، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور وعلی آل محمد، اور ان کی اولاد پر، آل اولاد پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے ڈسینڈنٹس پر. یہ کہلاتا ہے درود. سمجھ آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ ایسی دعا مانگنا کہلاتا ہے درود. تو ایسی دعا تو مانگتے ہیں ہم بہت مرتبہ. اچھا، ایک اور بھی دعا ہوتی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما. تو سلامتی نازل فرما والی دعا کو کہتے ہیں سلام. تو پہلے والی دعا جس میں اللہ کے رسول کے لیے ہم نے اللہ سے ہی رحمت طلب کی، اس کو کہتے تھے درود.
اور جو دوسری دعا بتائی ہے جس میں ہم نے سلام طلب کیا، سلامتی مانگی اللہ سے، دیکھیں اللہ کی سلامتی تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بھی طلب کریں ان کے لیے، تو وہ ہمیں ہی ملے گی سلامتی۔ بہرحال نام کی بات ہو رہی تھی کہ وہ دعا جس میں ہم نے اللہ کے رسول کے لیے رحمت مانگی اس کو کہتے ہیں درود، اور وہ دعا جس میں ہم نے اللہ کے رسول کے لیے سلامتی مانگی اس کو کہتے ہیں سلام۔ تو دونوں دعاؤں کو ملا کر ان کی جو جوڑی بن گئی تو اس کو کہتے ہیں درود و سلام۔ اور یہ درود و سلام تو ایسا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں یہ لوگ مسلمان جو ہیں اس سے بھول نہ جائیں، نماز کا حصہ ہی بنا دیا جائیں۔ اب نہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک درود و سلام نہیں آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، بالکل اسی طرح سے یا اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائیے، کما صلیتا جیسے آپ نے نازل فرمائی تھی، علی ابراہیم اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، والا آل ابراہیم اور ان کی اولاد پر آپ نے یا اللہ تعالیٰ جیسے رحمت نازل فرمائی تھی نا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر بھی آپ اسی طرح سے رحمت نازل فرمائے۔ یہ دعا مانگ رہے، نماز میں مانگ رہے، انکا حمید مجید، بے شک آپ بہت حمد والے اور مجید بہت مجد والے اللہ تعالیٰ ہیں، آپ بلیسنگز والے ہیں۔ اللہم بارک، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، وہاں تھا اللہم صلی، یہاں پہ اللہم بارک، یا اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما، ہاں برکت، علی محمد وعلی آل محمد، حضرت محمد پر اور ان کی آل پر، کما بارکتا جیسے آپ نے برکت نازل فرمائی تھی نا کس پر، اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور آپ نے برکت نازل فرمائی تھی وعلی آل ابراہیم ان پر، انکا حمید مجید، انڈیڈ یو آر دا پریز ورتھی اینڈ دا گلوریس۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے نماز کا اینڈ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے ایک دعا ایک اور، اب یہ تو چلے آپ نے کس کے لیے دعا مانگی ہے، سوچیں، یہ دعا تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی، یہ دعا نماز میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ اب آپ اپنے لیے بھی مانگ لیں، نماز میں ہی مانگ لیں، ابھی نماز کو اینڈ کرنے سے پہلے پہلے تک مانگ لیں، یہ والی بات۔ تو وہ والی بات، اب وہ دعا جو آپ مانگیں گے اپنے لیے اس کی بس ایک شرط ہے، یا تو وہ قرآن میں ہونی چاہیے دعا اسی طرح لکھی ہوئی جیسے آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ رہی ہے نا، قرآن پاک میں ہو، یا پھر وہ حدیثوں میں ہو، حدیث سے ثابت ہو، دعائے معصورہ کہلاتی ہے وہ۔ معصورہ جو دعا جو ہے وہ جو اثر میں آتی ہے یعنی حدیث میں آتی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک دعا ایسی ہے جو اکثر لوگوں کے لیے مانگنا آسان ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اپنے لیے بہت مرتبہ مانگی ہے، دیکھیں یہ دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جی اب یہ دعا معصورہ کہلاتی ہے، اینی دعا دیٹ از کنٹینڈ آئیدر ان دی ہولی قرآن اور ان حدیث از کالڈ دعا معصورہ، کوئی سی بھی آپ اس میں سے لے سکتے ہیں۔ یہ مانگنے کے بعد then to finish the salah, now finish what we are going to finish the salah, first turn the face towards the right shoulder saying assalamu alaikum wa rahmatullah۔ اب آپ نے سلام پھیرنا ہے، دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، رائٹ سائڈ پہ پہلے آپ نے سلام پھیرنا ہے، ویسے تو بہت سائڈ پہ پھیرنا ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ بہت، لیکن اسٹارٹ دیکھیں بات کو ذرا سمجھانے کے لیے کس طرح سے لکھا ہے کہ then to finish the salah first turn the face towards the right shoulder saying while saying assalamu alaikum wa rahmatullah, and then towards the left shoulder while saying the same words assalamu alaikum wa rahmatullah, then the salah has been completed, then the salah has been completed। Alhamdulillah, we have learned a lot about the straightforward method of step by step procedure of salah, alhamdulillah। and now یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر تھے اس کی ایک ایک کی کچھ نہ کچھ ڈیٹیلز قرات کرنی تھی، اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کیا باؤنڈریز ہیں، ٹھیک ہے، رکو کرنا تھا، اس کے
کچھ الگ الگ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے نیکسٹ کلاس کے اندر ہم چلیں گے اور تھوڑی سی ایک ایک پوائنٹ کی ڈیٹیل میں جا کے کریں گے. اور یہ ڈیٹیلز جو ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بہت ساری مشکلات کو دور کر دیں گی اور ہماری بہت ساری کنفیوژنس کو انشاءاللہ دور کر دیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے اور اس کو امپلیمنٹ کروانے اور اپنے گھر میں اور اپنی ذات پر اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی پیدا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.